दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में बड़ा अच्छा रिश्ता, बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश के लोग जो है अचानक बवाल शुरू कर देते हैं और भारत को उसके 7 राज्यों से अलग करने की कोशिशों में लग गए हैं। भारत के 7 राज्य को वो अलग करना चाहते हैं। और कमाल ये है, इसमें जो है हैरत की बात ये है कि चीन और पाकिस्तान ने भी एंट्री मार दी है। ये क्या भारत और बांग्लादेश की तलखियां कम थी जो इसमें दूसरे मुल्कों ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी? वो कौन कौन से 7 राज्य हैं जिसे भारत से बांग्लादेश के लोग काटना चाहते हैं? वो सारी न्यूज़ आज के रिपोर्ट में, आज के वीडियो में आपको ज़रूर देखनी चाहिए। किस तरीके का बांग्लादेश और भारत का अभी फ़िलहाल का माहौल है, आपको इस न्यूज़ के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। भारत और बांग्लादेश के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इन दिनों बांग्लादेश के एक लीडर ने जिस तरह की धमकी दी है भारत को, उसकी वजह से मामला और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। बांग्लादेश के एक लीडर ने भारत की 7 राज्यों को, भारत के 7 स्टेट को अलग करने की धमकी दे दी है, उस पर कब्ज़ा करने का दावा कर दिया है और ये सबसे बड़ा मामला बन गया है। और इसके जवाब में अभी तक सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है। भारत की तरफ से जिस तरह बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए था उस तरह का जवाब नहीं दिया गया है। शेख हसीना का मामला भी बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश ने इस मामले को बहुत बड़ा इशू बना दिया है। सरकार की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। उधर बांग्लादेश में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया है। बांग्लादेश की जमात इस्लामी को लगातार वहां अहमियत मिल रही है। जमात इस्लामी की स्टूडेंट्स यूनियन ने अपनी नई पार्टी भी तश्कील दे दी है। पिछले दिनों जिस तरह देखा गया कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी का प्रोग्राम था और उस जमात इस्लामी के प्रोग्राम में बांग्लादेश की जमात इस्लामी के सरबराह मौजूद थे, इस तस्वीर ने भी, उस विजुअल ने भी पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा किया। ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में उस पर बहस भी होती रही। उसके बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विक्ट्री डे की परेड के मौका पर या यौम फतह के जश्न के मौका पर जिस तरह नारे लगाए गए भारत के ख़िलाफ़, जिस तरह की परेड की गई, जिस तरह के जुमले कहे गए, उसने मामले को और ज़्यादा हसास और सीरियस बना दिया है। इन तमाम मौज़ूआत को तफसील से इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो में मैंने नीचे कोलैब किया है पब्लिक फेस को, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। और अब बात करते हैं सबसे पहले 7 सिस्टर्स के बारे में। बांग्लादेश में अभी एक नई पार्टी बनी, जिस नई पार्टी का नाम है नेशनल सिटीज़न पार्टी और इस पार्टी को सपोर्ट है बांग्लादेश की जमात इस्लामी का, जिसका पूरा किरदार रहा है शेख हसीना की हुकूमत के ख़ात्मे में, बांग्लादेश में नया इनकलाब लाने में और नई हुकूमत बनाने में। नेशनल सिटीज़न पार्टी के रहनुमा हैं हसनात अब्दुल्ला। 16 दिसंबर को यौम फतह की परेड के मौका पर, रैली के मौका पर उन्होंने इंडिया को सीधी धमकी दे दी और कहा कि अगर इंडिया ने हद से तजावुज़ किया तो वो 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। 7 सिस्टर्स इंडिया के 7 राज्यों को कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ये 7 स्टेट है जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और इंडिया का नक्शा अगर आप गौर से देखेंगे तो इन 7 स्टेट में से 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सरहदें बांग्लादेश से मिली हुई है। बांग्लादेश इन 7 स्टेट के बिल्कुल नज़दीक है और बीच में एक ऐसा इलाका आता है जिसे इंडिया वहाँ पर बहुत कम एरिया में होता है। फिर आगे 7 सिस्टर की तरफ इंडिया का जो रकबा है वो फैल जाता है। ख़ासतौर पर बिहार के सीमांचल का जो इलाका है, यानी किशनगंज का इलाका, उधर नेपाल का इलाका, वहाँ पर एक तरफ चीन, उधर बांग्लादेश, उधर नेपाल है और इंडिया का इलाका वहाँ पर बहुत कम चौड़ा है। उसके बाद फिर 7 सिस्टर्स आ जाते हैं और इंडिया आगे फैलता हुआ जाता है। तो बांग्लादेश के इस लीडर ने धमकी दे दी कि अगर इंडिया ने ज़्यादा हद से तजावुज़ किया, बांग्लादेश के मामले में मुदाखलत की, इंटरनल मामले में इंटरफियर किया, तो हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। बांग्लादेश में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 7 सिस्टर्स बांग्लादेश का ही हिस्सा है। अब ये जो दावा किया हसनात अब्दुल्ला ने, बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही बड़ा मामला है। इसके जवाब में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर बांग्लादेश ने हद से तजावुज़ करने की कोशिश की या 7 सिस्टर्स पर कब्ज़ा करने का दावा किया
تو اس کا انہیں پوری قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ انڈیا اس طرح کے بیان پر خاموش نہیں رہے گا۔ ادھر یہ دیکھا گیا کہ دلی میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ نے طلب کیا اور ان سے یہ کہا کہ بنگلہ دیش کے لیڈرز بھارت کے خلاف اس طرح کا بیان کیوں دے رہے ہیں، بھارت کے خلاف اس طرح کی سپیچ کیوں دی جا رہی ہے، اور بنگلہ دیش کے جو لیڈرز ہیں ان کو اپنی زبان پر لگام لگانا ہوگا، اس طرح بولنے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ اس کے اگلے دن بھارت کے جو سفیر بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں موجود ہے ان کو بھی بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے طلب کر لیا اور ان سے بھی سوال و جواب ہو گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ شیخ حسینہ کو کیوں انڈیا نے پناہ دے رکھی ہے، شیخ حسینہ کو کیوں ان کے وطن بنگلہ دیش نہیں بھیجا جا رہا ہے، شیخ حسینہ پر مقدمہ چل رہا ہے اور مقدمے کی سزا کا اعلان ہو چکا ہے، موت کی پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کی عدالت میں، اور بنگلہ دیش کی حکومت لگاتار مطالبہ کر رہی ہے بھارت کی سرکار سے کہ وہ شیخ حسینہ کو ہمارے حوالے کر دے، اور بھارت کی سرکار نے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کو سونپنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی جو 7 سسٹرز کا معاملہ آ گیا یہ سب سے زیادہ سیریس اور اہم ہو چکا ہے۔ نارتھ ایسٹ میں انڈیا کی یہ 7 اسٹیٹ ایسے ہیں جن میں سے 4 اسٹیٹ کی سرحدیں ڈائریکٹ بنگلہ دیش سے ملتی ہے، ان میں ایک آسام ہے، دوسرا میگھالیہ ہے، تیسرا تریپورہ ہے اور چوتھا میزورم ہے۔ تو ان چاروں اسٹیٹ کی سرحدیں بنگلہ دیش سے ملتی ہے، اور ان چاروں میں یا کہہ لیجئے 7 سسٹرز میں سے کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں انڈین شہریوں کو جانے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے، پرمٹ کارڈ وہاں کی اسٹیٹ ایشو کرتی ہے، تبھی میگھالیہ، ناگالینڈ یا اس طرح کے اسٹیٹ میں آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ ان 7 سسٹر میں سے تقریباً 4-5 اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں جو مائنورٹی ہے وہ میجورٹی میں ہے، یعنی وہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے، جیسے میزورم ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، یہ سب کرسچن میجورٹی اسٹیٹ ہے اور یہاں مسلمان یا ہندو مائنورٹی میں ہے۔ آسام میں ہندو زیادہ ہے لیکن یہاں مسلمانوں کی تعداد بھی تقریباً 40% ہے اور کرسچن بھی آسام میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آسام کا سب سے بڑا ایریا بنگلہ دیش کی سرحد سے ملتا ہے۔ اب بنگلہ دیش نے یہ جو دھمکی دے دی ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ ان دنوں ہو کیا رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ میں اس کو بھی سمجھیے۔ بنگلہ دیش میں 1971 کے بعد تقریباً وہی سرکار رہی ہے جس کے بھارت سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اچھے رشتے رہے ہیں، اور بنگلہ دیش سے اچھا رشتہ ہونے کی وجہ سے چین اور پاکستان کو اپنے ایجنڈا میں اس ایریا میں ہندوستان نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لگاتار چین کو انڈیا نقصان پہنچاتا رہا، بھارت کو نقصان پہنچاتا رہا۔ خاص طور پر جب شیخ حسینہ پرائم منسٹر تھی بنگلہ دیش کی تو ان کے اچھے تعلقات ہو چکے تھے انڈیا سے، اور پڑوس کے جتنے ممالک ہیں ان سب میں بھارت کا سب سے اچھا رشتہ بنگلہ دیش سے ہی رہا۔ لیکن جب شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوا، اور اگست 2024 میں بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس نے، وہاں کی جماعت اسلامی نے، وہاں کی عوام نے اقتدار کو اپنے قبضے میں لے لیا، شیخ حسینہ کو اپنا دیش چھوڑ کر بھارت آنا پڑا، تو وہاں ایک نئی حکومت بنائی گئی جو ابھی ایک عبوری حکومت ہے۔ محمد یونس کو وہاں کا پرائم منسٹر بنایا گیا جو امریکہ میں رہ رہے تھے۔ اب بنگلہ دیش میں جو موجودہ نظام ہے، جو موجودہ سسٹم ہے، اس میں شیخ حسینہ، ان کی پارٹی عوامی لیگ اور ان کے گروپ کا کچھ بھی دخل نہیں ہے، بلکہ ان کی پارٹی کے، ان کی حکومت میں جتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے، جتنے بڑے بڑے منسٹرز تھے، وہ سب چھپنے لگے، وہ سب گھر کو تالا لگا کر اندر بند ہو گئے یا کسی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ ان سب کو لگ رہا تھا کہ اگر عوام نے دیکھ لیا تو پھر ہماری خیر اور خیریت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے انقلاب میں وہاں کی جماعت اسلامی کا اہم کردار تھا، وہاں کے اسٹوڈنٹس کا اہم کردار تھا، اور عوام نے بھی اہم رول نبھایا تھا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ آرمی کو عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا، بہت ساری جانیں گئی، بہت سارے لوگوں کی شہادت ہوئی، لیکن شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، انڈیا نے ان کو پناہ دے دیا۔ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ رشتہ بہتر بنانا چاہتی ہے، انڈیا کی حکومت بھی بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ رشتہ بہتر بنانا چاہتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ حکومت ہے وہ انڈیا سے زیادہ پاکستان سے رشتے کو بہتر بنا رہی ہے، وہ چین کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا اہم ترین کردار مانا جا رہا ہے نئی حکومت میں، اور اس کی وجہ سے انڈیا کا بنگلہ دیش کے ساتھ رشتہ بہتر بنانا پاسبل نہیں ہے۔ اب انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ
دوبارہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کے اقتدار میں آ جائے، ماحول ایسا بنے کہ شیخ حسینہ دوبارہ وہاں پرائم منسٹر بنے اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات پہلے کی طرح اچھے رہے۔ شیخ حسینہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے لیڈرز پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے لیڈرز ایسا نہیں چاہتے۔ پچھلے دنوں پاکستان کی جماعت اسلامی نے اپنا ایک بہت بڑا عوامی اجلاس کیا اور اس اجلاس میں بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کو بلایا گیا۔ دوسری طرف جب شیخ حسینہ کی حکومت تھی بنگلہ دیش میں تو جماعت اسلامی پر پابندی عائد تھی، پوری آرگنائزیشن بین تھی اور جماعت کے 10 رہنما کو پھانسی دی گئی، ان کو موت کی سزا سنائی گئی یا ان کا پورا کیڈر جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اب بنگلہ دیش میں جو سسٹم ہے اس میں جماعت اسلامی کا انفلوئنس ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو نئی پارٹی بنی ہے نیشنل سٹیزن پارٹی، تو دراصل یہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کی ہی پارٹی ہے۔ حالانکہ بنگلہ دیش کے عوام کا ایک بڑا طبقہ ہے جو جماعت اسلامی کے خلاف ہے، کیونکہ جب بنگلہ دیش میں آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تو اس وقت جماعت اسلامی اس آزادی کے خلاف تھی۔ جماعت اسلامی پاکستانی آرمی کے ساتھ تھی۔ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا۔ جب 1947 میں پاکستان بنا، ایک نئے ملک کا وجود عمل میں آیا، تو اس وقت پاکستان 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا اور دوسرے کو ایسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان وہی پاکستان ہے جو آج بھی موجود ہے، جس کی راجدھانی اسلام آباد ہے، جس میں لاہور کراچی ہے، اور ایسٹ پاکستان آج کا بنگلہ دیش ہے جس کی راجدھانی آج ڈھاکہ ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو آپ نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ان دونوں کی آپس میں کوئی سرحدیں نہیں ملتی، کوئی راستہ نہیں، اور ایک ملک سے یا کہہ لیجئے ملک کے 2 حصے ہیں، تو ایک حصہ سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے انڈیا کے بغیر پوسیبل نہیں، یا پھر لمبا چکر کاٹ کر ہی جانا پوسیبل تھا۔ اور اسی وجہ سے جب پاکستان بنا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ملک زیادہ دن تک نہیں چل سکے گا اور جلد ہی اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور یہی ہوا۔ 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ مارچ 1971 میں بنگلہ دیش کی عوام نے آزادی کی تحریک چلائی اور کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اب نہیں رہیں گے، ایسٹ پاکستان ایک الگ ملک بنے گا، یہ بنگلہ دیش بنے گا۔ پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور پاکستان نے اپنی آرمی کو بنگلہ دیش بھیج دیا، اور پاکستان کی آرمی نے بنگلہ دیش آ کر عوام کو، آزادی کی تحریک چلانے والوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ رپورٹ میں ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اس جنگ میں مارے گئے، لیکن جو لوگ بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد انڈیا کی حکومت نے اندرا دوستو آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد پورا معاملہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے کا ماحول ایک تناؤ بنا ہوا ہے، کس طریقے سے ماحول بگاڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے چین اور پاکستان۔ آئیے میں آپ کو یہاں پہ ایک گزارش، ایک التماس کہہ دوں کہ اچھی اور سچی نیوز سننے کے لیے ہمارے نئے چینل ایم وسیم کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔